ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو، اللہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے، دعا مسئلوں کا حل ہے، مسجد مسئلوں کا حل ہے، ذکر مسئلوں کا حل ہے، حیا مسئلوں کا حل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف بھاگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو بیج آ جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو ہاں تو اس سے پودا نکلتا ہے، سخت زمین
فرش پہ پانی ڈالو پانی بہہ جاتا ہے، نرم زمین پہ پانی ڈالو پانی وہ جذب کرتی ہے، دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، کیوں؟ یہ وبا سے دھیرے کیوں نہیں بڑھے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جو کام یہ کر رہے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مسین کر دیا ہے، وہ اسی میں پھنسے ہوئے۔ تو بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری۔ اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سو رہے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کہ یہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے اور یہ کھیل رہے ہوں، لہو لعب میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں۔ آج کس چیز میں لگے ہوئے؟ موبائل پہ لگے ہوئے۔ تو یہ اس بات سے بے ڈر نڈر ہیں، یہ بے خوف ہے اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب آ پڑے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے اولے برس جائیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کے داؤ سے، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارے والے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سو رہے ہیں، زور کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، وہ دکان بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں، شادیوں پہ فنکشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ بات دیکھو پہلی قوموں کو اپنے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ جہنمی کون ہوتے ہیں، ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں۔ وہ کون ہیں؟ ان کے دل ہیں، دل پر سمجھ کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں۔ دنیا کی بڑی سمجھ، پیسے کی بڑی سمجھ، کاروبار کی بڑی سمجھ، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے اور آخرت سے غافل ہیں، یہ جہنمی ہے۔ دوسری بات بتائی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے، جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازے پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی، ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے جیسے کچھ نہیں ہونے والے۔ روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے،
हवाओं को, बारिशों को, बादलों का निजाम अल्लाह को नहीं पहचान रहे। आंख है पर देखते नहीं, इबरत की निगाह से, इस्तिदलाल की नीयत से। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, अल्लाह फरमा रहे हैं इनके कान तो हैं पर सुनते नहीं। वो सुन तो रहे हैं, अबू जहल सुनता तो था, सारे काफिर सुनते तो थे। क्या मतलब? मानने की नीयत से नहीं सुनते, तवज्जो से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, कबूल करने की नीयत से नहीं सुनते। हाँ, ये जहन्नमियों की वजह से बताए जा रहे हैं कुरान में। दिल है, समझ नहीं, आंख है, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं। इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। बाज़ औक़ात अल्लाह फरमाते हैं आंखें नहीं, दिल अंधे हो जाते हैं, दिल अंधे हो जाते हैं। माल में कामयाबी नजर आए, अमाल में कामयाबी नजर ना आए, ये दिल का अंधा है, ये दिल का अंधा है। नमाज में उसे नुकसान नजर आए, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरे घाट टूट जाएंगे, ये दिल का अंधा है। सच बोलूंगा तो मेरे नुकसान होगा, ये दिल का अंधा है। झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा, ये दिल का अंधा है। रिश्वत लूंगा तो मेरे घर का निजाम चलेगा, ये दिल का अंधा है। चोरी करूंगा तो मेरा काम बनेगा, ये दिल का अंधा है। हाँ, तो जहन्नमियों को ऐसे बताया, दिल है, समझ नहीं, आंख है, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं। उलाइका कल्लनाम, ये जानवर हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं जानवर हैं। नहीं नहीं नहीं, बल हुम अवल, ये जानवरों से बेहतर है। जानवर को तो अकल कोई नहीं, जानवर को तो मुकल्लफ कोई नहीं, उसके लिए तो जन्नत जहन्नम कोई नहीं। अल्लाह, इसको तो इंसान को तो अकल बीती थी और फिर भी समझता। उलाइका हुमुल गाफिलून, जहन्नमियों का वसफ, जहन्नमी कौन? गाफिल, किससे? अल्लाह से, आखिरत से, मौत से, कब्र से, जन्नत और जहन्नम से, नमाज से, कुरान से, जिक्र से, मस्जिद से गाफिल है। ये जहन्नमियों को ऐसे बताया जा रहा है। ये वबा क्या है? ये पैगाम है, होश में आओ, तौबा करो, रुजू करो, झूठ छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, जुल्म छोड़ो, बेहयाई छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, नमाज में गफलत छोड़ो। कोरोना इतनी खतरनाक चीज नहीं है, इस कोरोना के होते हुए लोगों का अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है, ये खतरनाक चीज है। कोरोना की मौत तो शहादत की मौत, और गफलत की मौत, जहन्नम में ले जाने वाली मौत। कोई कहता है 7,000 केस निकल आए जी आज जी, अब 1 लाख केस हो गए जी, 2 लाख केस हो गए कोरोना के। चोरी के केस कितने, रिश्वत के केस कितने, जुल्म के केस कितने, कत्ल के केस कितने, झूठ के केस कितने, खियानत के केस कितने। कोरोना का नुकसान ज्यादा है या चोरी का नुकसान ज्यादा है? कोरोना का नुकसान ज्यादा है या झूठ का नुकसान ज्यादा है? जितना लोग कोरोना से डर रहे हैं, इतना अगर गुनाहों से डरें तो मसले हल हो जाए। जितना कोरोना का खौफ है, इतना गुनाहों का खौफ तो हो। कोरोना से कोई नहीं मरता, मौत तो वक्त पर आती है, मौत तो वक्त पर आती है। हाँ। मौत का वक्त सबका लिखा हुआ है और मौत आनी ही नहीं है। ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, मरना तो है ही। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त की जरूरत है, तौबा करें, तौबा करवाएं, तौबा करें, तौबा करवाएं। 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुना जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुना करने के बाद तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुना माफ कर दूंगा। अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद फरमाते हैं। तो सब नियत करो भाई, सबसे तौबा करवानी है इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह तो कहो भाई। सबसे क्या करवानी भाई? हाँ, मस्जिदों को आबाद करो, मसलों का हल, मस्जिद, अल्लाह की तरफ रुजू, तौबा, इस्तिग़फ़ार, नमाज, कुरान, जिक्र, दुआ, अल्लाह के सामने तज़र्रो, ज़ारी, आजिज़ी, ये मसलों का हल है। तो सब पक्की नियत करो भाई, 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? बोलो भाई, आवाज में करंट को दे। ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? हाँ, ये बहुत सारी जुमा पार्टी बैठी हुई है। कौन सी पार्टी बैठी हुई है?
یہ بار بار گھڑی پتہ کون سے دیکھ رہے ہوتے؟ جمعہ پارٹی دیکھ رہے ہوتے. اس کو جمعہ پڑھنا ہے، اسے کوئی غرض نہیں. اور دوبارہ مسیح کب نظر آئے گا؟ اگلے جمعے. اس کی نیت ہی نہیں میں نے اثر پڑھنی ہے، اس کی نیت ہی نہیں میں نے مغرب پڑھنی ہے. جمعہ فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ نماز کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے کہ دکھ پہنچا رہے؟ آپ چاہتے ہو آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ پہنچے؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں خون کی طرح. کسی اللہ والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج اکثر مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. تو سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنے انشاءاللہ. فجر میں مسجد میں ہونا ہے. آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خرابی ہے، فالٹ ہے، نقص ہے. آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں آئے، آپ کے ایمان میں نقص ہے. اس کا علاج کرواؤ، اس کا علاج کرواؤ بھائی. ہاں اگر یہ باتیں سخت لگتی ہیں تو قبر کی سختی اس سے زیادہ سخت ہوگی. ہم تو بات کر رہے ہیں، نماز ہمارے کہنے سے فرض نہیں، نماز تو ہے ہی فرض، ہم تو یاد دہانی کروا رہے ہیں. فیصل آباد کا ایک بہت بڑا میاں ہے، میں نے کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے، کہیں آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کہیں آپ کو بوجھ نہ آ جائے. میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. آخرت میں پھنس جاؤ گے. یہ سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہاں مجھے نہیں پتا کون آتا ہے کون نہیں آتا، کون فجر پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، کون مسیح آتا ہے کون نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، لیکن سب کو پتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. جو نہیں آتا اسے پتا ہے. آپ نماز فجر میں نہیں آتے نا مسجد میں، آپ اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسلام کی عمارت کو کمزور کر رہے ہو، اسلام کی عمارت کو دھکا دے کے گرا رہے ہو. اگر آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ سارا محلہ فجر میں مسجد میں ہو اور سب گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور مسجد بڑی بڑی ہو، اس میں اسلام کی کیا شان و شوکت ہے، اسلام کی کیا عزت ہے، اس اللہ کے کلمے کا بول بالا ہے. اور فجر میں سناٹا ہے، مسجد میں چند گنتی کے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام کی شان و شوکت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس لیے سارا مجمع نیت کرے فجر مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ ہیں جی. یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے. سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. یا اکڑ مکڑ مر جانا ہے، اور شیخ صاحب مر جانا ہے، جھگڑے ختم کرو. اور جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے. واہ جی واہ، کیا کمال دکھایا، بھائی سے جھگڑا، واہ جی واہ. بہن سے جھگڑا، اور تو اور بیوی سے جھگڑا، کیا بات. میں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو میں کیا کرتے تھے. ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت، بڑا خاموش سنجیدہ، منہ بنایا ہوا ہے، ایسے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے. میں نے اس سے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کیا بات ہے تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تم صبح بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ ایک دم حیران، ہکا بکا پریشان، کہنے لگا انہیں دانو فون تو نہیں کیتا، وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. تو جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ دنیا بھی آسان کرے گا میرے بھائیوں، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی. 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں. اللہ فرما رہے میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا، شہد کی نہریں دوں گا، شراب کی پانی کی نہریں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے. زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، اور آج کے بعد تندرست رہو گے کبھی کوئی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے. تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟
جنت کی ٹکٹ چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ ہے. جنت کی ٹکٹ توبہ. جنت کی ٹکٹ کیا ہے؟ توبہ. سچے دل سے توبہ کر لو, سارے گناہ معاف. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے. جو منظر جمعے کی نماز میں قائم ہوتا ہے, اللہ کرے یہی منظر فجر میں بھی قائم ہو جائے. اللہ کرے یہی منظر فجر میں. اللہ عمل کی توفیق نصیب